إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو رب العالمین ہے. بعدہ درود و سلام تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے رسول، آخری نبی، محسن انسانیت، رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین مجلس، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج مجھے آپ کے اس گاؤں میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. قابل مبارکباد ہیں اس گاؤں کے لوگ جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آخری مقرر ہوں گے فضیلت الشیخ ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالکریم سلفی علی IPLUS-TV ممبئی کے جو منیجر ہیں، ان کا آخری خطاب ہوگا. آپ تمامی حضرات بالکل سکون کے ساتھ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے رہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مجلس کے اختتام کا اعلان ہوگا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس پروگرام کے منعقد کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہردل عزیز عبدالحلیم صاحب، ان کے بھتیجے نفیس بھائی، ان دونوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور آج پروگرام منعقد ہوا. الحمدللہ علماء کرام کے بیانات آپ لوگوں نے سنا.
ہم سب مل کر ان دونوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرما لے اور اس کا بہتر بدلہ انہیں عطا کرے، اور نفیس بھائی یا ان کے گھروں میں سب لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو صحت و عافیت دے، اور ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ نفیس بھائی کے بیٹے کی بھی طبیعت تھوڑی ناساز رہتی ہے، ان کی بھی آپ تمامی حضرات بالخصوص دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرما لے، کیونکہ قبول کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، وقت بہت کم ہے۔ نکاح سماج اور معاشرے کے اندر آج نکاح آخر اتنا مشکل کیوں؟ شریعت اسلامیہ نے نکاح کو مشروع قرار دیا، اور نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جن سے منسلک ہونے کے بعد، جڑنے کے بعد مرد اور عورت، خاوند اور بیوی پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ نکاح کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور نکاح کتنا آسان تھا پہلے، اور ہم نے اور آپ نے موجودہ دور میں کتنا مشکل بنا دیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے ان لوگوں کو جو سرپرست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سرپرستوں کو حکم دیا، دیکھو جو تم میں سے غیر شادی شدہ مرد عورتیں ہیں تم ان کا نکاح کر دو، نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کرنے کا فائدہ بیان کیا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ اگر تم فقیر ہو اور تم نکاح کر رہے ہو، تمام نبیوں کی سنت کو ادا کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، تمہیں دولت دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے، لیکن نکاح کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر گناہ کا خطرہ ہو، زنا کا خطرہ ہو تو نکاح کرنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرپرستوں کو حکم دیا کہ تم ان کا نکاح کر دیا کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو لڑکی بغیر اجازت کے نکاح کر لے اپنے ولی کے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی بھاگ کر نکاح کر لیتی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ یہ علمی بحث ہے کہ کورٹ میرج قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر وقت تو نہیں ہے کہ اس پر بحث کیا جائے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، لہذا نکاح کو سنت طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے ابھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے سب نے ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان لو، یہودی اعتراض کرتے یہ کیسا نبی، یہ کیسا رسول، یہ شادیاں بھی کرتا ہے، یہ بیوی بچوں والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے۔ امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جبرائیل آتے یہ آیت کریمہ لے کر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس روئے زمین پر آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا سب نے شادیاں کی تھی، سب کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ لیکن نہیں، نکاح کو ہم نے اور آپ نے تو مشکل بنا دیا ہے۔ آج نکاح میں صرف سنت کا ایک کام ہوتا ہے، مولوی صاحب آئیں گے، لکھے کیا نام ہے کیا نہیں نام ہے، پورا لسٹ بن گئی اور نکاح خطبہ نکاح پڑھ دیا گیا، اس کے علاوہ کسی بھی سنت پر پوری شادی میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے شادیوں میں کتنا خرافات ہے، آج مہندی ہے، آج ہلدی ہے، آج یہ ہے، دولہے کو صحرا پہنانا، 150 بارات جائیں گے، 200 بارات جائیں گے، سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا جو ہم نے اور آپ نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ نکاح کتنا آسان تھا، آؤ واقعات کی روشنی میں لے چلتا ہوں۔ ام سلیم سنن نسائی کی روایت ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ام سلیم ایک اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی۔ انہوں نے کہا ابو طلحہ تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے، تمہارا کردار بہت اچھا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میں ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں، تم مشرک ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، تم ایمان لے آؤ میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ جو تم ایمان لائے ہو یہی حق مہر بن گیا، ہمارے لیے ہمیں مہر کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آسان نکاح۔ آج اتنے کارڈ چھپیں گے، اتنے آدمی آئیں گے اور اس کے ذمہ دار بڑے لوگ ہیں جو دکھاوے میں آج کہ اگر ہم نے نہیں دکھایا تو لوگ کہیں گے کیا۔ شادی کو آسان بناؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کا معیار اور لڑکی کا معیار دونوں بتا دیا۔ میرے بھائیوں ایک لمبا موضوع ہے لیکن وقت بہت کم ہے۔ معیار بتا دیا کہ لڑکا کس طرح تلاش کرو۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم لڑکے کو تلاش کرتے ہیں تو پریشانیاں بھی آگے نہیں آئیں۔ صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا آتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کوئی نوجوان تمہاری لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، دیندار ہو، فزوجوہ تو تم اس کے ساتھ اپنے لڑکی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، سو زمین میں بہت بڑا فساد برپا پاؤ گے۔ آج فساد برپا ہو گیا میرے بھائیوں، آج نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ چلے جائیے، میں گاؤں گڑی کی بات تو نہیں کرتا ہوں، ممبئی کے شہروں میں چلے جائیے، بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، ممبئی جیسے شہروں میں، شہر کے اندر میں دیکھتا ہوں تو
شرم سے نظریں جھک جاتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ دار سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ ہم نہیں کریں گے۔ لڑکے کی نہ دینداری دیکھیں گے، نہ اخلاق و کردار ہم دیکھیں گے۔ لڑکے کے پاس دکان کتنا ہے، مکان کتنا ہے، کتنا بگہا کھیت ہے، کتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں ہے، اس کا کردار خراب ہے یا اچھا ہے، اس سے آج ہمیں مطلب نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر طلاق بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیبیب آتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کالے ان کی شکل اچھی نہیں، غریب صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ انہوں نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوتی ہے، جلیبیب شادی نہیں کرو گے، نکاح نہیں کرو گے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر ملاقات ہوتی ہے، جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ میرے پاس تو صورت بھی نہیں ہے، میں کالا ہوں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ، انہیں میرا سلام کہہ دینا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ صحابی جلیبیب جاتے ہیں، اپنے دوست صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلیبیب سلام کرتے ہیں، جواب ملتا ہے جلیبیب خیریت تو ہے؟ کہا ہاں خیریت ہے۔ اللہ کے نبی نے سلام کہا ہے کہ جاؤ فلاں صحابی کو سلام کہنا۔ خوش ہو جاتے؟ کہا نہیں، آگے بھی سنو۔ کہا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں جلیبیب جاؤ، چلے جاؤ، یہاں سے، تم تو غریب ہو، تمہاری شکل و صورت بھی تمہارے پاس نہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے تم سے کر دوں؟ وہ نیک لڑکی اپنے گھر کے اندر سن رہی تھی، اس نے جب وہ لڑکی آئی، اس نے پردے میں جلیبیب سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ لڑکی، وہ نیک خاتون کہتی ہے کہ ہاں، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے نکاح کرنے کا آپ سے، تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد نکاح ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ نیک خاتون تھی جنہوں نے معاشرے کے ماحول کو اچھا بنایا تھا۔ جلیبیب تھے، وہ لڑکی نیک خاتون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کا حکم، میں جلیبیب ہی سے نکاح کروں گی۔ آج ماؤں بہنوں کو، آج نوجوان لڑکیوں کو بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں بھی اختیار ہے، وہ اپنے ابو سے کہہ دیں ابو اگر لڑکا دیندار نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں گی، لڑکا بے نمازی اگر ہے تو شادی نہیں کروں گی، لڑکا اگر دیندار ہے تبھی شادی کروں گی، لڑکے کا اخلاق و کردار اگر اچھا ہے تبھی شادی کروں گی، ورنہ میں نکاح نہیں کروں گی، اس لڑکے سے نکاح نہیں کروں گی، اگر لڑکا نمازی روزے دار ہے تبھی میں نکاح کروں گی۔ لیکن آج تو نوجوان لڑکیاں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دور ہیں، جس کی وجہ سے آج سماج اور معاشرے کے اندر آج کتنی تباہی ہے۔ آج نہ جانے کتنی نوجوان لڑکیاں آج خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف اور صرف جہیز جیسی لعنت کی وجہ سے آج نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ ببن پوروا کے لوگوں، یہ جان لیجئے کہ جہیز لینا بھی غلط ہے، جہیز دینا بھی غلط ہے، جہیز لینا بھی حرام، جہیز دینا بھی حرام۔ آج جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ دکھانے کے لیے 4 ویلر 2 ویلر فریج واشنگ مشین نہ جانے کتنے سامان کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو میں اپنی لڑکی کو کتنا جہیز دے رہا ہوں، اللہ کی مار پڑے گی، اللہ کی مار پڑے گی۔ ابھی حال ہی میں واقعہ دیکھ لیجئے، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے جو سماج و معاشرے کے اندر آپ نے گندگی پھیلائی ہے۔ ایک عائشہ لڑکی، نوجوان لڑکی، وہ سابرمتی ندی کے اندر ریور فرنٹ پر، وہ پیچھے سابرمتی ندی ہوتی ہے، اس پر وہ کود جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخر کیوں؟ کیا آپ نے پتہ کیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عائشہ کی شادی 2018 میں جولائی میں ہوتی ہے۔
اس کا باپ درزی ہے، جالور راجستھان کے اندر عائشہ کی شادی ہو جاتی ہے، کچھ دن اس کی زندگی اچھی چلتی ہے، اس کا شوہر عارف اس کے بعد لاتا ہے، عائشہ کو گھر چھوڑ جاتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا، اپنے ابو سے 1,00,000 روپے کا تم مطالبہ کرو، مجھے 1,00,000 چاہیے پھر میں لے جاؤں گا۔ وہ ایک ٹیلر آدمی کسی حساب سے لوگوں سے قرض لیتا ہے، انتظام کرتا ہے اور اس لالچی کتے کو دے دیتا ہے، پھر وہ عائشہ کو لے جاتا ہے، 2019 میں پھر وہ دوبارہ لا کر دیتا ہے، عائشہ میں تمہیں نہیں اپناؤں گا، مجھے 1,50,000 روپے کی ضرورت ہے۔ باپ درزی ہے، ٹیلر ہے، لیکن بیٹی کا گھر بس جائے، اس نے اس حساب سے پھر انتظام کر دیا، 1,50,000 روپے بھی دے دیا اس نے۔ باپ کا نام لیاقت ہے، میرے بھائیوں وٹوا علاقے میں احمد آباد میں رہتا ہے۔ 25 فروری کو دل دہلانے والا ویڈیو آتا ہے۔ میرے بھائیوں آج سماج و معاشرے کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم جاگ نہیں رہے ہیں؟ ہم نکاح کو آسان کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ 2020 میں پھر وہ کچھ مطالبہ کرتا ہے، پھر وہ دے دیتا ہے، 2021 میں 2020 میں وہ مارچ سے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے لا کر گھر پر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ بیٹی نے کہا ابا آپ نے بہت پریشان ہم نے آپ کو کیا، اب آپ پر میں بوجھ بننا نہیں چاہتی، آپ اسے کچھ مت دیجئے، اس لیے آپ اس سے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اسے دولت سے محبت ہے۔ عائشہ کچھ دنوں تک ICICI بینک میں نوکری کرنے لگتی ہے، پڑھی ہوئی لکھی ہوئی لڑکی۔ اس کے بعد وہ 25 فروری کے دن وہ 70 منٹ تک اپنے عارف شوہر سے بات کرتی ہے، عارف تم مجھے اپنا لو، تم مجھے اپنا لو۔ عارف کہتا ہے نہیں، عائشہ کہتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، وہ کہتا ہے مرنے سے پہلے ویڈیو کو مجھ تک بھیج دینا۔ وہ اپنے باپ کو فون لگاتی ہے، ابا میری امی جان اب میں آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتی ہوں، اب میں مرنے جا رہی ہوں، میں اپنے رب سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں عائشہ کی غلطی تھی، عائشہ نے بزدلی دکھائی، ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ خودکشی کو اسلام نے حرام کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا باپ لیاقت قسم دیتا ہے کہ قرآن کی قسم دیتا ہوں بیٹی تم ایسا مت کرنا۔ اس کے بعد فون کو بند کر دیا جاتا ہے، عائشہ چھلانگ لگاتی ہے، باپ دوڑتا ہوا ریور فرنٹ پہنچتا ہے، دیکھا جاتا ہے پولیس والے ڈیڈ باڈی کو نکال رہے ہیں، پتہ چلتا ہے ایک لڑکی ابھی چھلانگ لگائی ہے، دیکھتا ہے اپنی بیٹی کے خوبصورت چہرے کو، جب گال پہ نظر پڑی باپ روتا ہے کہ عارف کا میں کیا کروں، یہ سماج اور معاشرے کے اندر ہم نے اور آپ نے جہیز جیسی لعنت، یہ تو ایک عائشہ کی بات ہے، نہ جانے کتنی عائشائیں آج روزانہ خودکشی کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں آج کتنی زیادہ عائشائیں اور خدیجائیں فاطمائیں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، کیا ہم اور آپ اپنے گریبان پر کبھی جھانک کر دیکھتے ہیں؟ جہیز کی لعنت کو ختم کرو، نکاح کو آسان بناؤ، اتنے بارات آئیں گے، اتنے آئیں گے، 150 2 آئیں گے، ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے، اس میں کمی و بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے، چوروں کی عزت ہونی چاہیے۔ آپ جا رہے ہو زبردستی لڑکی کے باپ پر بوجھ بن کر، اس کے بعد کسی بھی عزت افزائی میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہم پورا بوالا بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ جہیز کی رسمیں توڑنے کی ضرورت ہے اور نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ لڑکے کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لڑکی کا معیار بتایا۔ بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے۔ 7 منٹ ہمارا وقت اور باقی ہے، انشاءاللہ اپنے وقت پہ اپنی بات کو ختم کروں۔ بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، لڑکی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ آج گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، اس کی وجہ یہ کہ ہم دیندار لڑکی کا انتخاب نہیں کر رہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔
عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا اس کے مال کو دیکھ کر، ولحسبہا اس کے حسب و نسب خاندان کو دیکھ کر، ولجمالہا اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ آج ہم حسب و نسب بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ مال بھی دیکھتے ہیں، خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِمَالِهَا، بہت سے لوگ دیندار لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ، تم دیندار لڑکی سے تم لوگ نکاح کیا کرو، اس لیے کہ دینداری قبر تک جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ مال، یہ حسب و نسب، یہ خاندان، اس خوبصورتی کو کیڑے کھا جائیں گے، نہ جانے کتنے کیڑے اس خوبصورتی پر لگ جاتے ہیں۔ لہذا تم دیندار لڑکی سے نکاح کیا کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بتایا لڑکی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اگر اس معیار پر ہم نکاح کیا کر لیا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں نکاح آسان بھی ہو جائے گا، آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ صرف اور صرف دینداری دیکھیے، آپ نکاح کر لیجئے، آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ اور یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر گھر میں کوئی دیندار لڑکی آ جائے تو گھر جنت نما بن جاتا ہے، اور اگر کوئی خراب گھر میں لڑکی آ جائے، آپ نے خراب بہو کا انتخاب کر لیا، جس کا اخلاق و کردار اچھا نہ ہو، وہ گھر جہنم نما بن جاتا ہے، پورا کا پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا دینداری کو ترجیح دیجئے اور نکاح کو آسان بنائیے۔ نکاح کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لہذا نکاح کو آسان بناتے ہوئے نکاح کے جو فوائد ہیں اس میں سے ایک سب سے پہلا فائدہ یہ ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح میں تاخیر یہ ایک نوجوانوں کو جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ والدین کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کا نکاح وقت پر کریں میرے بھائیوں، تاکہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں، وہ کسی کے گھر میں تاک جھانک نہ کرے اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ نکاح کو مشکل مت بنائیے۔ آپ نے بات چیت کیا، لڑکی دیندار ہے، لڑکے والوں نے بات چیت کیا، نکاح کر دینا چاہیے۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ لڑکی والے بھی اگر دولت مند ہے، نہیں لڑکا کم سے کم 10 لاکھ مہر دے گا، 2 لاکھ مہر، 5 لاکھ مہر، ہم اتنی دولت دیں گے جہیز میں، تب ہم نکاح کریں گے۔ آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج وراثت میں لڑکیوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ کتنے بھائی یہاں موجود ہیں جنہوں نے اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے جہیز کی لعنت۔ میرے بھائیوں، جہیز کی لعنت کی وجہ ہی سے سماج اور معاشرے میں لڑکیاں آج مجبور ہیں۔ ہم اور آپ تو بارات جاتے ہیں، 200 250 300 ساتھ میں جاتے ہیں، گاڑی سے چمک دھمک کے اچھے کپڑے پہن کر کریم پاؤڈر لگا کر جاتے ہیں، اور وہاں چکن اور مٹن کھا کر ٹھوس کر چلے آتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی لڑکی کے باپ نے جو لون لیا تھا، جو سود پر پیسہ لیا تھا، ابھی وہ اصلی رقم بھی ادا نہیں ہو پایا۔ میر تقی میر کو دیکھو، اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے اپنے دکان کو بیچ دیا، اپنے مکان کو بیچ دیا، صرف اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے۔ میر تقی میر شادی کرتے ہیں، بارات سجتی ہے، بارات گھر پر آتی ہے، میر تقی میر کے داماد نے لمبا لسٹ جہیز کا تیار کر دیا، جہیز کو دیتے ہیں، نکاح ہوتی ہے۔ میر تقی میر کو معلوم ہے کہ اگر ہم نہیں دیں گے کہ تو ہمارے بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہوں گے، ہماری بیٹی کی ڈولی نہیں سجے گی۔ میر تقی میر نے دکان و مکان کو بیچ دیا، بارات آتی ہے، نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہونے کو ہوتی ہے۔ رخصتی کے موقع پر میر تقی میر کی بیٹی اپنے باپ سے چپک کر رونے لگتی ہے۔ میر تقی میر نے سمجھا ہر لڑکی رخصتی کے موقع پر اپنے ماں باپ سے چپک کر روتی ہے، ممکن ہے یہی معاملہ ہو۔ وہ کہتے ہیں بیٹی جاؤ، اللہ تمہیں خوش رکھے، جاؤ جاؤ، تم اپنے سسرال میں خوش رہو۔ میر تقی میر نے رخصت کر دیا۔ رات کو 12 بج جاتے ہیں، لڑکے کو کہا جاتا ہے، محلے کی عورتیں جب دلہن کو دیکھ کر چلی جاتی ہیں، لڑکے کو کہا جاتا ہے جاؤ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میر تقی میر کا بیٹا، میر تقی میر کی لڑکی
میرے بھائیوں دلہن بنی ہوئی ہے، لڑکا پہنچتا ہے اور جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچتا ہے سلام کرتا ہے۔ میر تقی میر کی بیٹی نے کہا خبردار میرے قریب نہیں آنا، اس لیے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہیں جہیز دولت سے محبت ہے، جاؤ وہاں رکھا ہوا ہے اسی کو چومو اور چاٹو۔ پھر ایک چیخ نکلتی ہے، میر تقی میر کی بیٹی صدمے سے انتقال کر جاتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میر تقی میر کو خبر دی جاتی ہے، میر تقی میر آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میر تقی میر صبح کو اٹھتے ہیں جھولا لے کر اور کفن کو خرید لیتے ہیں اور جاتے ہیں۔ سماج اور معاشرے کے لوگ، وہاں پر محلے کے لوگ روک دیتے ہیں میر تقی میر کو کہ آپ کی بیوی اندر جا سکتی ہے، آپ رک جائیے، ابھی بیٹی کو آپ کے نہلایا جا رہا ہے۔ بیٹی کو نہلا کے جب باہر لایا جاتا ہے، میر تقی میر کو کہا جاتا ہے آؤ اپنے بیٹی کا آخری دیدار کر لو۔ میر تقی میر آتے ہیں، چہرے سے کفن کو ہٹایا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے دیکھا، جب مسکراتے ہوئے، جب چہرے کو دیکھا، چمکتے ہوئے چہرے کو، اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو میر تقی میر کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میر تقی میر نے کہا لوگوں اب تک میں شعر و شاعری کرتا رہا لیکن آج یہ میرا آخری شعر ہے جو تم سب کو سننا پڑے گا۔ اب آیا ہے خیال آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے اسباب شادی میں۔ آج میرے داماد کاش آپ نے لسٹ میں کفن کا لفظ بھی بڑھا دیا ہوتا، آج میں کفن لے کے آیا ہوں، تم نے کفن دے کر احسان کیا کیا ہے؟ جاؤ لوگو، میری بیٹی میری کفن میں جائے گی، میری آبائی قبرستان میں داخل ہوگی۔ حاجی، نمازی، بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے متقی، تہجد گزار سمجھانے لگے میر تقی میر ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ میر تقی میر نے کہا اے حاجیو، اے نمازیو، اے سماج کے بڑے لوگوں، رک جاؤ، خبردار تم آواز نہیں نکالنا۔ اس لیے جب یہ جہیز کی لمبی ڈیمانڈ کر رہا تھا تم اس وقت کہاں تھے؟ آج سماج اور معاشرے کے اندر اگر لڑکیاں مر رہی ہیں، عائشائیں خودکشی کر رہی ہیں، اگر ندی کے اندر کود رہی ہیں، فاطمائیں، خدیجائیں، تو تم حاجیوں کی بھی غلطی ہے، تم بڑے لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ نکاح کو آسان بنائیے اور زنا کو مشکل بنا دیجئے تاکہ ہر غریب اس کو فکر نہ ہو۔ آج کتنے غریب، آج ماں اور باپ کروٹیں بدل رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے صرف جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سماج اور معاشرے کے اندر نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات سکون سے بیٹھیے۔ آخری خطاب فضیلت الشیخ جناب مولانا ڈاکٹر عبدالکریم صاحب سلفی حفظہ اللہ کا ہونا ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے پوچھے میں بلا تاخیر اب ڈاکٹر عبدالکریم صاحب سلفی حفظہ اللہ کو بڑے ادب و احترام سے دعوت سخن دے رہا ہوں، جو ہمارے ہر دل عزیز دوست ہیں، کہ آپ آئیں اور سامعین کو بھون پوروا کی سرزمین پر آپ پہلی بار آئے ہیں، آپ لوگوں کو خطاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔